الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ دلوں کے اعمال میں سے ہم لوگ غور و فکر کے بارے میں سن رہے ہیں۔ یہ ہماری اس سلسلے کی وہ مجلس ہے جس میں ہم بعض ان لوگوں کا حال دیکھیں گے جو غور و فکر کرنے والے تھے اور بڑا ہی عبرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے والے تھے۔ شقیق البلخی کہتے ہیں، میں نے خشوع و خضوع اور غور و فکر اسرائیل بن یونس سے سیکھا ہے۔ جب وہ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کے سیدھے کون بیٹھا ہے، دائیں کون بیٹھا ہے۔ وہ آخرت کی فکر میں اتنی مگن ہو جاتے تھے، آخرت کے فکر میں اتنا وہ زیادہ سوچنے لگتے تھے۔ یوسف بن اسبات کہتے ہیں، سفیان الثوری رحمہ اللہ بڑے عابد، بڑے زاہد، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سفیان الثوری نے مجھ سے کہا کہ میرا وضو کا لوٹا لا کر دیجیے۔ تو میں نے وضو کا لوٹا لایا تو انہوں نے وضو کا لوٹا اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا اور دوسرا ہاتھ اپنے رخسار پر رکھا، اور میں، یوسف بن اسبات کہتے ہیں، میں تو سو گیا، اور جب میں جاگا تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، اور میں نے سفیان الثوری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ بالکل اسی حالت میں وہ ہیں کہ بالکل پانی کا لوٹا اور اسی حالت میں وہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ هذا الفجر قد طلع، میں نے سفیان الثوری رحمہ اللہ سے کہا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لم ازل منذ ناولتنی المطہرہ اتفکر فی الآخرہ حتی الساعہ، انہوں نے کہا کہ میں ساری رات آخرت کے فکر میں سوچتا رہا، آخرت کی فکر میں مشغول رہا۔ اے کاش یہ آخرت کی فکر مجھے اور آپ کو چند لمحوں کے لیے ہی میسر آ جاتی اور ہم غور و فکر کرنے لگتے۔ ابن المبارک سے بعض ان کے دوستوں نے کہا، جب ابن المبارک سوچتے بیٹھ جاتے تھے، این بلغت، ابن المبارک کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہتے تھے الصراط، میں سوچتے سوچتے صراط تک پہنچ گیا، پل صراط کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ وہ لوگ تھے، اٹھتے بیٹھتے بولتے چلتے ہنستے آخرت کے بارے میں سوچتے تھے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں، ان رجلا من اہل البصرہ رکب الى ام ذر بعد موت ابی ذر، بصرہ کا ایک آدمی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیوی کے گھر گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کیسی تھی۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا رضی اللہ عنہا، کان النہار اجمع خالیا یتفکر، کہا کہ وہ سارا دن سوچتے رہتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں، سألنا ام الدرداء، ام الدرداء یہ بھی مشہور صحابیہ ہیں جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ تو ان سے ہم نے پوچھا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے بارے میں، انہوں نے کہا افضل عبادت ابی الدرداء قالت التفکر والاعتبار،
ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی افضل عبادت غور و فکر اور دنیا سے عبرت لینا تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے، نیک لوگ، جو غور و فکر کرتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقارت کو سمجھتے تھے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اسی لیے بعض سلف سے کہا السری السقطی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا انی لانظر الى انفی کل یوم مرارا مخافۃ ان یکون وجہی قد اسود، کہتے ہیں کہ میں بار بار دن میں کئی بار اپنے ناک کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا نہ ہو گیا ہو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ان اللہ کے بندوں کو تھا، اپنے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں اپنے چہرے کو دن میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ کہیں میرا چہرہ کالا نہ ہو گیا ہو۔ بعض نیک لوگوں میں سے ایسے بھی تھے، وہ کہتے تھے ما احب ان اموت حیث اعرف، میں ایسی جگہ میری موت نہیں چاہتا ہوں جہاں لوگ مجھے پہچانتے ہوں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسی جگہ مرنا نہیں چاہتا جہاں کے لوگ مجھے پہچانتے ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا وَلِمَاذَاكَ يَا أَبَا الْحَسَن، کیوں تم ایسی خواہش کر رہے ہو کہ کسی انجانے جگہ میں جا کر مرو، اپنے لوگوں میں نہ مرو، ایسی کیوں تمنا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اخاف الا يقبلنی قبری فافتضح، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر مجھے قبول نہ کرے تو میں اپنے لوگوں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اپنے لوگوں میں اگر میں مرتا ہوں اور مجھے قبر میں دفنایا جاتا ہے اور میری قبر مجھے قبول نہیں کرتی ہے، اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، تو کہیں میں اپنے لوگوں میں ہی ذلیل ہو کر نہ رہ جاؤں۔ ابو اسامہ المصری کے بارے میں کہتے ہیں قال بین ابو شریح یمشی، ابو شریح چل رہے تھے اور اپنی چادر سے اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ابو شریح آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے کہا ابو شریح آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تفکرت فی ذہاب عمری، میں نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا کہ کیسے میری عمر چلی جا رہی ہے، گزر جا رہی ہے، وقلت عملی، اور میرا عمل بہت کم ہے، واقتراب اجلی، اور میری موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اے کاش میں اور آپ ان تینوں باتوں کے بارے میں سوچتے۔ کل ہی کے دن ہم لوگ کبھی ہماری عمر 40 پر 9 تھی تو آج 50 سال کے ہم ہو چکے ہیں۔ کوئی 50 سال کا ہے تو دوسرے دن 50 پر 1 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ عمر بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ گزر جاتی ہے اور ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے اعمال، ہمارے پلڑے میں اعمال بہت کم ہیں۔ واقتراب اجلی، اور موت میری موت میرے قریب آ رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز ایک دن بہت رونے لگے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا فکرت فی الدنیا ولذاتها وشہواتها، میں نے دنیا کے لذتوں کے بارے میں سوچا، دنیا کی شہوتوں کے بارے میں سوچا، تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کی شہوتیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں، اس کی کڑواہٹ باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے، جو بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی کڑواہٹ، اس کا انجام زندگی میں باقی رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ایسے ہی غور و فکر کرنے والوں کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔